بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ظہور اسلام کے وقت 60 سال کی عمر تھی۔ دعوت اسلام کے آغاز ہی سے وہ اسلام کی طرف مائل تھے۔ کئی مرتبہ قبول اسلام کا قصد کیا، مگر ہر مرتبہ مشہور دشمن اسلام ابو الحکم ابن انبیاء نے غیرت دلا کر روکا کہ نیا مذہب قبول کر کے اپنے قومی وقار اور آبائی مذہب سے دستبردار ہو جاؤ گے۔ بدر میں مشرکین کے ساتھ تھے۔ صلح حدیبیہ کی کارروائی شروع سے آخر تک شریک رہے۔ معاہدہ حدیبیہ میں شاہد تھے۔ یہ سب کچھ تھا، لیکن ان کو اس کا پورا یقین تھا کہ قریش کبھی انحضرت کے مقابل میں کامیاب نہ ہوں گے۔ صلح حدیبیہ میں اس کا اظہار بھی کیا کہ قریش کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے برا ہی دیکھنا نصیب ہوگا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہیں حضرت حویتب بن عبد العزا۔ حضرت منذر بن حجم فرماتے ہیں کہ حضرت حویتب بن عبد العزا نے بیان کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال مکہ میں داخل ہو گئے تو مجھے بہت ہی خوف محسوس ہوا۔ چنانچہ میں اپنے گھر سے نکل گیا اور اپنے اہل و عیال کو چند ایسی جگہوں میں تقسیم کر دیا جہاں وہ بحفاظت رہ سکیں، اور خود اوف کے باغ میں جا پہنچا۔ ایک دن اچانک وہاں حضرت ابو ذر غفاری آ گئے۔ میری ان سے پرانی دوستی تھی اور دوستی ہمیشہ کام آیا کرتی ہے، لیکن میں ان کو دیکھتے ہی ڈر کے مارے بھاگ کھڑا ہوا۔ انہوں نے مجھے پکارا، اے ابو محمد! میں نے کہا لبیک، حاضر ہوں۔ انہوں نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ میں نے کہا ڈر کے مارے بھاگ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ڈرو مت، تم اب اللہ تعالیٰ کی ایمان میں ہو۔ یہ سن کر میں ان کے پاس واپس آ گیا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے کہا اپنے گھر جاؤ۔ میں نے کہا کیا میرے لیے اپنے گھر جانے کا کوئی راستہ ہے؟ اللہ کی قسم میرا تو یہ خیال ہے کہ میں اپنے گھر زندہ نہیں پہنچ سکتا ہوں۔ اول تو راستے میں ہی قتل کر دیا جاؤں گا، اور اگر کسی طرح گھر پہنچ گیا تو وہاں گھر میں آ کر مجھے کوئی نہ کوئی ضرور قتل کر دے گا، اور میرے اہل و عیال بھی مختلف جگہ پر ہیں۔ حضرت ابو ذر نے کہا اپنے اہل و عیال ایک جگہ جمع کر لو اور میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر تک جاؤں گا۔ چنانچہ وہ میرے ساتھ میرے گھر تک گئے اور راستے میں بلند آواز سے یہ کہتے گئے کہ حویتب کو امان مل چکی ہے، انہیں کوئی نہ چھیڑے۔ پھر حضرت ابو ذر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس پہنچے اور ان کو سارا قصہ سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ میں جن لوگوں کے قتل کرنے کا حکم دے چکا ہوں، کیا ان کے علاوہ تمام لوگوں کو امن نہیں مل چکا ہے؟ حضرت حویتب کہتے ہیں کہ اس بات سے مجھے اطمینان ہو گیا اور میں اپنے اہل و عیال کو گھر لے آیا۔ حضرت ابو ذر میرے پاس دوبارہ آئے اور انہوں نے کہا اے ابو محمد، کب تک اور کہاں تک؟ تم تمام معرکوں میں پیچھے رہ گئے، خیر کے بعد بہت سے مواقع تمہارے ہاتھ سے نکل گئے، لیکن اب بھی خیر کے بہت سے مواقع باقی ہیں۔ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر مسلمان ہو جاؤ، سلامتی پالو گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ جوڑ لینے والے اور سب سے زیادہ بردبار ہیں۔ ان کی شرافت تمہاری شرافت ہے اور ان کی عزت تمہاری عزت ہے۔ میں نے کہا میں تمہارے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کو تیار ہوں۔ چنانچہ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آپ کے پاس موجود تھے۔ میں آپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور میں نے حضرت ابو ذر سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کس طرح کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ کہو السلام علیکم یا نبی الرحمت اللہ وبرکاتہ۔ چنانچہ میں نے آپ کو انہی الفاظ سے سلام کیا۔ آپ نے فرمایا وعلیکم السلام اے حویتب۔ میں نے کہا میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے تمہیں ہدایت دی۔ حضرت حویتب کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے اسلام لانے سے بہت خوش ہوئے۔ آپ نے مجھ سے کچھ قرضہ مانگا۔ میں نے آپ کو 40,000 درہم قرض دیے اور آپ کے ساتھ غزوہ حنین اور طائف میں شریک رہا۔ آپ نے مجھے حنین کے مال غنیمت میں سے 100 اونٹ دیے۔ انہوں نے امیر معاویہ کی عہد خلافت میں مدینہ میں وفات پائی۔ وفات کے وقت 120 سال کی عمر تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔